ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں سائرہ سے اور آپ بتا رہی ہیں اپنے باہر کا تجربہ. جی تو کیا کہہ رہی تھی آپ؟ ہاں جی، ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے اور لیونگ ابراڈ اور ٹو ٹیل دیم کہ آئی ایم پاکستانی، تو یو ریئلی فیل پراؤڈ آف اور بہت اچھا لگتا تھا. اچھا یہاں ایک بات سائرہ معذرت کے ساتھ، یو آر ہیونگ اے ویری ڈفرینٹ لک، تو آپ کو لوگ مان لیتے تھے کہ یو آر پاکستانی؟ نہیں، سم ہاؤ وہ نہیں مانتے تھے. ایون جب میں بوتسوانا میں تھی یا ساؤتھ افریقہ میں تھی، پر یہ ہے کہ آپ کو بتانا پڑتا ہے، آپ کو اپنے اس سے آپ کو اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے. اینڈ یو ٹیل دیم کہ آئی ایم پاکستانی، سو دے ریئلی فیل پراؤڈ. ان کو اچھا لگتا تھا سن کے کہ واقعی آپ پاکستانی ہیں، اور لائک بینگ نائس ٹو دیم، کائنڈ اور ہمبل آپ ہوں، تو آپ کو اپنا ایک اچھا امپریشن چھوڑنا چاہیے. ایگزیکٹلی یہ بڑی بات ہے کہ مطلب وہ خوش ہوتے تھے جب آپ بتاتے تھے کہ یو آر پاکستانی. جی بالکل. دیکھیں یہ ہمارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنی کنٹری کو. بالکل جی. اور بلیو اٹ اور ناٹ، ہم کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ، آئی مین کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، لیکن جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ صرف پاکستانی ہوتے ہیں. جی بالکل ہے نا؟ بالکل. تو وہاں ہمیں جتنا بہتر، اب آپ نے تو واقعی دل خوش کر دیا کہ آپ جب بتاتی تھی تو دیکھیں ان کا پازیٹیو آپ کی طرف آتا تھا ایک رزلٹ نا. مطلب یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے، ہمارے ملک کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ تو آپ کرا کہ چلے ٹھیک ہے. اچھا یہ وہاں جو آپ نے کام کیا ماڈلنگ کا، وہ تجربہ کیسا رہا آپ کا؟ کیا وہاں کام ایزیلی مل جاتا ہے کسی بھی ماڈل کو، یا پھر؟ نہیں جی، somehow you have to work hard. آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کو کانٹیکٹس بنانے پڑتے ہیں، اور جیسے میں کلودنگ کا کرتی تھی تو اس کے لیے بھی آپ کے دوست بنتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو سب آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے وہاں پہ. اچھا ہاں جی. لیکن وہاں دیکھیں ہمارے ملک میں تو ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں سارے، لیکن وہاں تو انٹرنیشنل ماڈلز ہوں گے نیچرلی مختلف ممالک سے، تو ان کے بیچ میں ایز اے کمپیٹیٹر، آئی مین ہاؤ ڈو یو فیل؟ Isn't it very difficult؟ جی بالکل. دیکھیں کمپٹیشن تو کہاں نہیں ہے، ہمارے ملک میں بھی ہے جو کہ بہت زیادہ ہے، اور وہاں پہ یہ کہ اتنا نہیں تھا ریئلی، کیونکہ وہ سب ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور وہ یہ نہیں کہتے کہ اگر میں آگے چلی گئی یا چلا گیا تو پھر دین آئی بی آن دا ٹاپ. ایسا نہیں تھا، وہ ایکویلٹی تھی سب میں. تو اس طرح سے جو ہے وہ تھوڑا سا ایزی اس پر ہو جاتا تھا. اچھا یہ بتائیں کہ وہاں 100% میرٹ پہ کام ملتا ہے یا یہاں کی طرح؟ نہیں جی، موسٹ آف لائک میرٹ پہ ہی ملتا ہے. اچھا ہاں جی، کیونکہ وہاں پہ تو آپ اس طرح سے نہیں، جیسے آپ کا پاکستان میں آئی سی کے تعلقات کے بیسس پہ اور ان سب چیزوں پہ آپ آگے نکل جاتے ہیں. سم ہاؤ کچھ نہیں بھی آتا، اور کچھ میں نے ایسے شعبے دیکھے ہیں کہ جس میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا لیکن پھر بھی وہ کافی اس میں آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا ہاں جی، یو ہیو ٹو پروف یور سیلف. آپ کو دکھانا پڑتا ہے پریکٹیکلی، تاکہ وہ سمجھیں کہ آپ یو آر اے جینوئن پرسن. آپ کیپیبل ہیں بھی، جی آپ کیپیبل ہیں اور آپ کر سکتے ہیں. یہ چیزیں دیکھیں، آئی ایم سوری میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا آپ سے بات سے، کہ وہاں بھی ہوتا ہوگا لیکن نو ڈاؤٹ اتنا نہیں ہوتا ہوگا جتنا ہماری سب کانٹیننٹ میں. آئی مین فار ایگزامپل ہمارے جتنے بھی نیبرز ہیں وہاں بھی یہ چیزیں سننے میں آتی ہیں کہ فیملی ممبرز ہی آ رہے ہیں، یا ریفرنسز تو ویری امپورٹنٹ. آئی مین یو ہیو ٹو ہیو دا ریفرنس. آئی مین تو وہ تو خیر چلتا رہتا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہاں تھوڑا سا کم ہوتا ہوگا یہ، لیکن ہوتا ضرور ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالکل پیورلی میرٹ پہ ہی لیا جاتا ہوگا. ایسا ہے جی، بس وہ آپ کی محنت ہے جی. سب آپ کا محنت اور اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں نا منوانا، تو اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ، بالکل بھی نہیں ہے. نہیں ہماری انڈسٹری میں بھی دیکھیں نو ڈاؤٹ بچے آتے ہیں، اور بہتوں کے بچے وہ نام نہیں کما پاتے یا بنا پاتے جو ان کے پچھلوں نے یا ان کے پیرنٹس نے کام کیا ہوتا ہے. بہت سے ہیں ہمارے یہاں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو پروف کہ آپ کیپیبل ہیں، یو آر ہیونگ ایبلٹیز. نا یہ تو یہاں بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. تو خیر یہ رہا آپ کا وہاں کا 12 سال کا. اس سے پہلے جب آپ ایکچولی جانے سے پہلے، آئی مین ابراڈ، آپ کہاں تھی؟ آئی مین یو آر ان پنڈی آئی تھنک، جہاں تک میرا خیال ہے. جی آئی واز ان راولپنڈی. آپ پیدائش کراچی کی ہیں؟ ہاں جی میں پیدائش کراچی. جی تو بالکل. بھائی ہمارے کراچی میں بھی تو حسن ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حسن نہیں ہے. ہاں جی بالکل. آئی واز ان کراچی ٹل مائی ٹینس.
हाँ। हाँ जी, व्हेन आई गॉट मैरिड तो फिर मैं रावलपिंडी चली गई थी। अच्छा, यहाँ से पिंडी गए यहाँ आप। पे जी, यहाँ से हाँ, पिंडी चली तो गई थी। पिंडी में जब आप गए तो नेचुरली आपकी, अच्छा कराची में जब आप टीन्स थी तो हुआ नेचुरली उस वक्त आप क्या सोच रही थी, आपको क्या बनना है या क्या करना है, तो उस वक्त क्या आपकी मसरूफियात हुआ करती थी? अब मेरा बहुत ज़्यादा था वुमेन एम्पावरमेंट की, डेवलपमेंट के पीछे मुझे बहुत ज़्यादा था। जो हमारी ख़वातीन इस वक्त अब्यूज़ से गुजर रही हैं, मेंटल फिज़िकल, उससे मेरा शुरू से था कि मैं किसी ना किसी उसमें आके उनकी मदद कर सकूं। और मुझे बहुत शौक़ था, मैंने ओल्ड एज भी काफ़ी टाइम विज़िट किया है, मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है। मैं जितना भी मेरी कोशिश होती है कि मेरी ज़ात से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, और या जैसे ऑर्फनेज जाना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, तो ज़रा शुरू से मुझे ये था। एंड टिल द टाइम आई वाज इन पाकिस्तान, तो मैं जाती थी और मेरा मिलना ऑन एंड ऑफ लगा रहता था। अच्छा, वैसे भी आपको देख के तो बंदे मुस्कुराते ही होंगे मेरे ख्याल से, उसमें आपको कुछ ना भी बोलते जब भी काफ़ी था, ऐसा ही है कुछ? नहीं जी, बस वो समहाउ जो है, आई वॉज इन टू एक आपके अंदर एक अल्लाह का खौफ, एक डर होता है। और मैं ये सोचती थी और सोचती हूँ कि अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, ये वक्त किसी पे भी आ सकता है। बिल्कुल। तो जो मैंने ख़वातीन देखी हैं ओल्ड एज में, और जिस तरह से उनके बच्चे उनको वहाँ पे छोड़ के जाते हैं, तो यकीन मानिए दिल बहुत दुखता है, बहुत तकलीफ होती है देख के। तो इस वजह से मुझे था कि मैं जाऊं और उनके साथ मैं अपना जो भी वक्त हो, मैं उनके साथ अपना एक टाइम स्पेंड कर सकूं। वेरी गुड। अच्छा, तो आपने कोई वेलफेयर ट्रस्ट नहीं बनाया शादी से पहले? नहीं जी, नॉट रियली, मैंने कोई भी नहीं बनाया। बस वो मुझे ज़रा वैसी चली जाती थी, मैं अपनी तरफ से कोशिश करती थी कि अपना एक हिस्सा दे सकूं अपने पाकिस्तानी अवाम को। और हमारी जो ख़वातीन हैं, जो बहनें हैं, जो माएँ हैं, जो तकलीफ़ में हैं, तो उनके चेहरे पे अगर मेरी वजह से ज़रा सी मुस्कुराहट आ जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हाँ, तो आज भी मिस कर रही होंगी आपकी स्माइल को, आपकी हंसी को, आपकी आई मीन पर्सनैलिटी को, मेरे ख्याल से ऐसा ही है ना कुछ? जी बिल्कुल। आपको जाना चाहिए फिर तो। आई गो, मैं जाती हूँ, जस्ट कोविड की वजह से जो है आई स्टॉप गोइंग। अच्छा। वरना ये था कि मैं अभी भी, जब मैं रावलपिंडी में थी पाकिस्तान आने के बाद, तो मैं जाती रही हूँ ओल्ड एज में। अच्छा, आप पाकिस्तान कब आई हैं वैसे? मैं पाकिस्तान आई हूँ 2019 में। अच्छा, 19 में आप कराची रही या पिंडी रही? नहीं जी, मैं कुछ टाइम पिंडी रही हूँ, देन आई मूव्ड कराची जी। अच्छा, तो आने के बाद आपने, अच्छा ये तो खैर हम बाद में बात करेंगे। जब आप शिफ्ट हुई शादी के बाद यहाँ से, तो नेचुरली आपको, क्योंकि शादी के बाद तो माफ़ कीजिएगा, हमारे यहाँ तो ऐसा ना कि चूल्हा है और बच्चे हैं। हाँ जी। तो आप ये बताएं कि आपकी जो एफर्ट्स थी, जो विमेन एम्पावरमेंट की आप बात कर रही हैं, इसको आपने कंटिन्यू रखा पिंडी में भी या बस? नहीं, मैंने कुछ टाइम तो नहीं किया, क्योंकि मैं आई वॉज बिजी अपने बच्चों के साथ, और उनको वो टाइम देना, वो मैंने कुछ साल उसमें लगाए। पर आफ्टर दैट जो है, फिर वो मैंने दोबारा अपने उस पे लग गई थी, अपने जुस्तजू पे, नेचर है आपका, जो मेरी नेचर में है, और एक उसमें थी कि मुझे ये चीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो मैंने आई मेड श्योर कि मैं उसको कंटिन्यू रखूं। फिर मैंने एज अ, मेरी फ्रेंड है रानी मांस के, उससे, तो आई वर्क फॉर हर एज वेल, मैंने वहाँ पे भी काम किया। अच्छा। तो वो जो एक आपके अंदर एक चल रहा होता है, एक पैशन, तो आप उसको कंटिन्यू रखते हैं, और जो मैंने किया जी बिल्कुल। हाँ, वो तो लग रहा है कि आप बैठने वालों में से नहीं। और वैसे भी आजकल तो मैं समझता हूँ मर्द को तो खैर बैठना कभी भी नहीं चाहिए, औरत को भी आजकल के जो हालात जा रहे हैं बिल्कुल मर्द के साथ साथ चलना चाहिए, बिल्कुल सही, ताकि जो हालात जा रहे हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, वो बेयर कर सके दोनों मिल के। अच्छा, अब आप आई 2019 में एंड यू आर इन पिंडी, तो पिंडी में कोई मसरूफियात थी या आई मीन जस्ट ऐसे गई थी या क्या था? आई मीन नहीं, पिंडी में मैंने कुछ टाइम यही डिजाइनिंग के उसमें अच्छा, आने के बाद भी? हाँ जी, आने के बाद जो मैंने कुछ टाइम उनके साथ रही, दोबारा कंटिन्यू किया। और अब ये है कि थोड़ा मुझे मीडिया लाइन का भी बहुत ज़्यादा शौक है, और किया भी है मैंने, तो वो मैंने वहाँ तक किया। फिर अब यहाँ भी मैं चाहती हूँ कि आई वांट टू कंटिन्यू, और इंशाल्लाह, तो देयर आर सम इन पाइपलाइन, तो देखिए। या बिल्कुल, देखिए सायरा, यहाँ हमारे यहाँ बड़ी गुंजाइश है, बड़ा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। और आजकल चूँकि कराची में हो रहा है काम,
تو یہ بھی ایک پاکستان کا حصہ ہے اور لوگ آ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کرنا چاہیے. ایسا آئی تھنک کمپیئر ٹو کراچی، نہ تو اس وقت پنڈی میں تو خیر بالکل نہیں ہوگا، لاہور میں بھی تھوڑا سا کام ہے ہمارا، ہو رہا ہے، اسٹارٹ ہو رہا ہے. تو ٹھیک ہے، ویری گڈ. میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا اضافہ ہوں گی آپ انشاءاللہ. یا آئی مین کام بہت ہے. کام کرنے والوں کے لیے دیکھیں ہمارے ملک میں کوئی کمی نہیں ہے. ہاں جن کو کام نہیں کرنا تو معاف کیجیے گا، پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہاں جی بالکل، وہ پھر بہانے ہیں جی ایکسکیوز نہیں. ہاں جی، وہ آپ ایکسکیوز دیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کہ میں نہیں کر سکتی یا واٹ جو بھی ہے. بس ہم اگر آپ یو آر پیشنیٹ اباؤٹ تو آپ کو کام کرنے میں کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا، اور آپ ایک جستجو میں لگے رہتے ہیں. جی ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو لائے ہیں جو لگے ہوئے ہیں. جی بالکل. ریئلی آئی مین یہ پروگرام جو ہے نا، یہ دیکھیں مقصد کیا ہے کہ ہماری جو جنریشن ہے جو اس وقت تھوڑی سی ڈسہارٹیڈ ہوئی ہے یا ڈسہارٹیڈ ہو جاتی ہے کام کرنے کے بعد، جب وہ تھوڑے سے فیل ہوتے ہیں، فیلئر ہو جاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں. پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں پلیز کیری آن. بالکل، میں بھی کہتی ہوں ہم لگے رہیں گے. ہاں گیو اپ، ڈونٹ گیو اپ. ہماری قوم میں تھوڑا سا نو ڈاؤٹ ہماری یوتھ میں ایسے بھی بچے ہیں جو بلیو اٹ اور ناٹ، آئی مین ہمارے اس پروگرام میں بھی ایسا ایک بچہ آیا تھا، ضمیر تھا یا کیا نام تھا اس بچے کا، ہینڈی کیپ لیکن ایکسلنٹ، یو کین سے ایکسلنٹ. تو ہیں لیکن کم ہوتے جا رہے ہیں، وچ از ناٹ فیئر. آئی مین ہمیں اس کو جستجو کو جاری رکھنا چاہیے. بھائی دیکھیں آج اگر اس وقت دوپہر ہے تو پھر رات آئے گی، رات کے بعد پھر سویر آ جاتا ہے. بالکل، I mean it's a matter of time اور ویری شارٹ ٹائم. بالکل بالکل جی. اور یہی ہے کہ ہر اندھیرا جب آتا ہے تو اس کے بعد اللہ پاک روشنی بھی دیتا ہے آٹومیٹکلی. آئی مین تو یہ تو اللہ کا ایک سسٹم چلا آ رہا ہے. تو اس چیز کو اگر سمجھتے ہوئے جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو ایوری ڈے، ہم کہتے ہیں نا کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، زندگی ایوری ڈے ملتی ہے، روزانہ زندگی ملتی ہے روزانہ. اس نام پہ کوئی ڈرامہ بن جائے گا. جی زندگی ملتی ہے روزانہ. ہم کہتے ہیں زندگی ایک بار ملتی ہے، یہ ہم سوچتے ہیں، جبکہ رب ہمیں روزانہ موقع دیتا ہے جینے کا. ہاں ویسے بھی ہم جب سوتے ہیں تو آدھے ویسے بھی مر چکے ہوتے ہیں. بالکل. تو پازیٹیو، بی پازیٹیو. صبح اٹھیں تو انرجیٹک ہوں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں کریں، اور آپ کے لیے اللہ پاک سمہا کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی کو ذریعہ بنا دیتے ہیں. بیسیکلی ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، ہماری اپروچ اچھی ہونی چاہیے. ہماری نیتوں میں کھوٹ ہوتی ہے اور ہم ایکسپیکٹ یا ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے کام آسان ہو جائیں. اٹس ناٹ پاسبل. آئی مین اور یہ بات تو بڑی اچھی کی آپ نے. دیکھیں زندگی ملے روزانہ، واہ واہ واہ. آئی مین یہ بہت ہی اچھا ہے. اچھا یہیں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے سائرہ، معاف کیجیے گا وہ بھی بہت ضروری ہے. اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے زندگی ملے روزانہ. سو تھینک یو ویری مچ. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا کہ دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں، مطلب چھوڑتے نہیں ہیں جستجو کو، باہر رہے. ٹھیک ہے، ویری گڈ. نام کمایا، اپنا بھی ملک کا بھی نام روشن کیا. یہاں آئے، یہاں آ کے پھر لگ گئے. تو پلیز چھوٹے سے بریک کے بعد پھر آتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.